ہماری معزز مہمان خصوصی وزیر مملکت برائے وزارت وفاقی تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت محترمہ وجیہہ قمر صاحبہ تشریف لے آئی ہیں۔ پاکستان کا قومی ترانہ ریجنل مینیجر اللہ پانا ٹرسٹ جناب محمد علی صاحب، تمام معزز مہمانان گرامی اور پیارے بچوں کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ توجہ ہے، آج ہم اللہ پانا ٹرسٹ کے تعاون سے اسپیشل بچوں کو رمضان کے تحائف پیش کر رہے ہیں اور تقریب کا باقاعدہ آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے کیا جاتا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اور جامع تعلیمی نظام کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہیں۔ اسپیشل بچوں کو جدید رجحانات اور نئے دور کے تقاضوں کے مطابق تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا آپ کا انیشیٹو ہے۔ It is my honor to invite DG Special Education, Captain Asif Iqbal Asif, to formally welcome our distinguished guests and highlight the significance of this event. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترمہ وجیہہ قمر صاحبہ وزیر مملکت برائے وفاقی تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت، ہمارے بہت سارے جو پریس کے دوست آئے ہیں، وہ ہمارے جو فیکلٹی ممبرس ہیں وہ، اور ہمارے سب سے خاص جو ہمارے بہت ہی پیارے فرشتہ سے بچے آئے ہیں، آپ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ ہم خصوصی طور پر مادام کا شکریہ ادا کرتے ہیں، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ مادام نے جب وزارت قائم کی ہے تو سب سے پہلا وزٹ انہوں نے ہمیں بات کا ڈالا ہوتا ہے کہ وہ اسپیشل ایجوکیشن اور اسپیشل ایجوکیشن کو اور اسپیشل بچوں کو اسپیشل توجہ اور اہمیت دیتے ہیں۔ ہم اس کے لیے ان کے بہت شکر گزار ہیں اور ہم یہ چاہیں گے کہ ہم اپنی کارکردگی سے اپنے آپ کو اس قابل ثابت کر سکیں کہ وہ ہمیں ہمیشہ اسی طرح سے توجہ اور اہمیت دیتی رہیں۔ کسی بھی سے اسپیشل ایجوکیشن اس بس میں شامل نہیں ہو سکا، ہم پیچھے رہ گئے ہیں، تو ہمیں تھوڑا سا زیادہ زور لگانا ہوگا۔ کچھ ایریاز ہیں جو میں نے اور ہماری ٹیم نے آلریڈی آئیڈینٹیفائی کر لیے ہیں، ان چیزوں پہ ہمیں خصوصی کام کرنے کی ضرورت ہوگی آپ کی رہنمائی میں، اور آپ کی سپورٹ کے بغیر ہم بالکل نہیں کر پائیں گے۔ ایک سینٹر آلریڈی موجود ہے، وہ ہم اسٹیبلش کر چکے ہیں، بریل کر کی کتابیں اور سسٹم کر چکے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے جو ویژولی امپیئرڈ بچے ہیں ان کے لیے ادھر کمپیوٹر سینٹر بھی موجود ہے، جس میں خاص قسم کے کمپیوٹر ہیں جو اسپیشلی ان کے لیے کام کرتے ہیں۔ لیکن ہم یہ چاہیں گے کہ وہ جو سینٹر ہے وہ اسلام آباد کے صرف بچوں کے لیے نہیں بلکہ تمام لوگ جو اسلام آباد میں رہتے ہیں، جو اسپیشل بچے ہیں، اسپیشل لوگ ہیں، ان کے لیے وہ ہب آف ایکٹیویٹیز بن جائے، وہاں پر کمیونٹی ایونٹس بھی ہو سکیں، ان کے
وہ لوگ آئیں اور شام کو وہاں گہما گہمی ہو. اسی طرح سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت بڑی تعداد میں آؤٹ آف اسکول 25 سال تک کے اسپیشل افراد ہیں وہ آتے ہیں تو ہم ووکیشنل ٹریننگ بھی ان کو دیتے ہیں. تو ہماری خواہش یہ ہے کہ ہمارا ٹارگیٹ اور نعرہ یہ ہے کہ ہم اگلے 1 سال میں اتنی محنت کریں کہ کوئی بھی اسپیشل بچہ یا شخص جو ہے وہ ہمارے سینٹر سے باہر نہ ہو, ہم اس کو ادھر کھینچ کے لے کے آئیں. پھر ہماری سروسز ہوا کرتی تھیں. یہ جب سارے ادارے بنے تھے بہت خوبصورت ادارے ہیں, ایک پرپس بلڈ ادارے ہیں سارے کے سارے, اور ان میں بہت ساری سروسز دیتے تھے. ہم فزیو تھراپی کی سروس دیتے تھے, ہم میڈیکل فیسلٹیز پرووائڈ کرتے تھے اسپیشل بچوں کو جہاں پر ان کو ضرورت ہوتی تھی. لیکن اب وہ سروسز میں ہم کمزور ہو گئے ہیں, ہم اس کو ری بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے بعد ہماری جو سب سے اہم اور چیز ہے وہ ہماری سائن لینگویج ہے. وہ انٹرنیشنل جو سائن لینگویجز ہیں ان سے ہم اس حوالے سے پیچھے ہیں. ہم چاہیں گے کہ ہم اپنی سائن لینگویج کو ان کے ہم پلہ لے کر آئیں. ہم اس حوالے سے کام کرنا شروع کر دیا ہے ہم نے. اور کریٹو رائٹنگ کی صلاحیت نہیں ہے. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب ہم سوشل انکلوژن کی طرف جاتے ہیں کسی اسٹیج پر تو وہ عام بچوں کے ساتھ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے. وہ عام بچوں کے ساتھ یونیورسل اسکالرشپ ملنا چاہیے, لیکن اس کے لیے ہمارے بچوں کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ عام کلاس کے اندر بیٹھ کے پڑھ بھی سکیں. اس کے لیے ہم اور بھی کریٹو رائٹنگ کے لوگ پیدا ہوں. تو اس حوالے سے ہمیں مادام کی بہت مدد کی ضرورت ہوگی, سپورٹ کی ضرورت ہوگی اور گائیڈنس کی ضرورت ہوگی. جتنا میں نے سنا ہے مادام تقریباً سب لوگوں کو جانتی ہیں یہاں پر, اور سب لوگ بہت ایکنالج کرتے ہیں جو مادام کی خدمات ہیں اس شعبہ کے اندر, ایجوکیشن کے اندر. ایسے مانوس اور شناسا ہیں, اسپیشل بچوں سے, اسپیشل ایجوکیشن سے اور ہم سب سے آپ کا ایک خوبصورت پرانا اور شدید تعلق ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب محترمہ منسٹر صاحبہ ہال میں تشریف لائیں تو ہمارے بچوں کے چہروں پر شناسائی کی ایک چمک نظر آئی اور وہ ایک دوسرے کو شناختی زبان میں یہ بتانے لگے کہ یہ تو وہی ہے. السلام علیکم. کیا حال ہے آپ سب کا؟ ٹھیک ہو؟ ہاں, میں آج آپ کے لیے آئی ہوں, آپ کے پاس آئی ہوں. یہاں پہ موجود جتنے بھی لوگ ہیں, جتنے شعبہ ہیں ہمارے ساتھ, ڈی صاحب ہیں, باقی سب لوگ جو آپ کے ٹیچرز ہیں, وہ سب, ان سب کو میرا بہت سلام, لیکن بہت پیار آپ سب کے لیے. آج جب میں نے یہاں پہ سنبھالا, ایجوکیشن میں آ کے اپنا آفس سنبھالا, تو سب سے پہلے میں نے جس کے بارے میں پوچھا وہ آپ کو تھے کہ آپ کیسی ہیں, آپ کو ساری چیزیں مل رہی ہیں, آپ کی تعلیم, آپ کی صحت, اور آپ کو جو جو چیزیں, جو جو سہولیات آپ کو چاہیے وہ کیا آپ کے پاس ہیں کہ آپ کام کر سکیں اچھی طرح, آپ پڑھ سکیں, آپ آگے بڑھ سکیں. تو اسی لیے میں نے ڈی جی صاحب سے کہا, آصف صاحب سے, کہ مجھے سب سے پہلے یہاں پر لے کے جائیں. تو آپ کو جہاں پہ جس چیز کی ضرورت ہو آپ کو مجھے بتانا ہے, ٹھیک ہے؟ آپ سب میں سے جس کو کہیں پہ بھی کوئی مشکل آئے, آپ نے سمجھنا ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں, میں آپ کے ساتھ ہوں, ٹھیک ہے؟ یہ اتنے پیارے پیارے بچے, اتنے جن کی آنکھوں میں میں اس وقت چمک دیکھ رہی ہوں, روشنی دیکھ رہی ہوں, وہ میرے دل کے بہت قریب ہے. وہ اسپیشل, صرف ان کا نام اسپیشل نہیں ہے, وہ میرے لیے اسپیشل ہے, وہ میرے دل کے قریب ہے, وہ میری روح کے قریب ہے. اور وہ مجھے پتا ہے کہ جتنا اللہ میاں اگر کوئی ایک چیز لے لیتا ہے نا, تو اس کے بدلے میں آپ کو یہ پتا ہے کہ کتنی زیادہ چیزیں اللہ میاں اور آپ کو دے دیتے ہیں. ابھی جس بچے نے تلاوت کی, اس سے زیادہ خوبصورت تلاوت میں نے پہلے نہیں سنی. ایک ایک لفظ ایسے تھا جیسے وہ دل کے اندر اترتا ہے. مجھے ان کی وہ تلاوت سن کے قاری عبد الباسط کی تلاوت جو سورہ رحمان کی ہم سنتے ہیں, مجھے وہ یاد آئی کہ کس طرح سے وہ ایک ایک لفظ دل میں اترتا ہے. تو یہ اللہ نے وہ خاص ان کے اندر, اگر ایک آپ اپنا رول پوری دنیا میں لوگوں کو نظر آئے گا, صرف ایک آپ کو اچھی ایک سہولیات ملنے کی, ایک ڈائریکشن ملنے کی ضرورت ہے جو کہ ہماری ذمہ داری ہے. اگر کہیں فیل ہوتے ہیں یا کہیں کسی چیز میں لیک کرتے ہیں تو وہ آپ کی نہیں, وہ ہماری نالائکی اور ہماری کمزوری ہے. تو اس کے لیے ہم اس میں آپ کے زندگی میں, آپ کو آگے بڑھنے میں, آپ کو ایک نارمل زندگی گزارنے میں, کامیابی کے راستے کے کیا کیا سپورٹ. مجھے یاد ہے کہ جب میں پہلے یہاں آئی تھی تو ایک یہاں پہ لیب تھی جس کے اندر وہ اسپیشل لینس وہ بھی بن رہے تھے,
कॉक्लियर इम्प्लांट्स भी बच्चों को दिए जाते थे, और वो जो डिवाइसेस की बात कर रहे हैं, लेकिन ये बदकिस्मती हुई कि कभी कि ये किसका काम है, ये हम सबका काम है। एक कौम के तौर पे ये जिम्मेदारी हम सबको लेने की जरूरत है। ये किसी एक मिनिस्ट्री का, किसी एक हुकूमत का, किसी एक इदारे का काम नहीं है, ठीक है। तो हम में से जो लोग भी हैं, जिस घर के अंदर कोई एक खास बच्चा मौजूद है, आपको पता है उस घर के ऊपर कैसे अल्लाह की रहमतें बरस रही हैं। उस एक बच्चे की वजह से वो उंगली पकड़ के उस पूरे वो बच्चा उस घर में है, तो तमाम रहमतें अल्लाह की उसकी वजह से। जिस घर के अंदर जो माँ बाप उन बच्चों के ऊपर खास तवज्जो देते हैं, अल्लाह सोचना कि आप किसी से भी काम है, आपके ऊपर अल्लाह की अपना फर्ज निभाना है, ठीक है। रिश्ता जो पहले से कायम था ये और मजबूत हुआ है, आइंदा के लिए कायम रहने के लिए। यहाँ पे अल्लाह में ट्रस्ट मौजूद है मेरे भाई, इतना अच्छा ये लोग काम कर रहे हैं, और जिस तरह से इन्होंने ओनरशिप पूरे स्कूल्स में, मुझे अभी तक आपसे कोई इंटरेक्शन नहीं, लेकिन ये कि जो पता चलता रहता है कि जिस तरह से अल्लाह ने उतना ही आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है, जिस फैसिलिटी की ज़रूरत है, वो हम पूरी कोशिश करके हुकूमत से, हुकूमत के बाहर से, इदारों से, हर जगह से लेके हम अपने बच्चों को किसी किस्म की कमी नहीं रहने देंगे, ठीक है। आज तक लोग यहाँ पर आए हैं, जिसके लिए आपको देखकर मैं बहुत खुश हूँ। अब्दुल्ला, मुहतरमा मिनिस्टर साहिबा और डीजी साहब और अलग अलग ट्रस्ट के जो मैनेजर हैं, उन सबका हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें रमजान के तहफ़्फ़ुज़ दिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। रोशनी फैलाएंगे और कहकशां बन जाएंगे। जिस दिन हमारी मेहनतें दुनिया में इज्जत पाएंगी, उस दिन उठने की किस्मतें देगी जहां को नेमतें। मजबूर हमको मत कहो, मजबूर हमको मत कहो। आप तमाम लोगों की तशरीफ आवी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। मैम बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, दोबारा आऊंगी आपके, ठीक है। हाँ, अल्लाह हाफ़िज़।